नादरा ने 18,000 से ज्यादा गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड को तनसीख कर दिया। जाली शनाख्ती कार्ड और दीगर सरकारी दस्तावेजात के हामिल अफराद की निशानदही होने पर तनसीख किया गया। पाकिस्तान तवील अरसे से जाली शनाख्ती कार्ड के हामिल अफराद मुजरिमान से मुतासिर होता रहा था, जबकि जाली शनाख्ती कार्ड बनवाने का बुनियादी मकसद मुल्की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना था। नादरा की जानिब से ये बताया जा रहा है, जबकि दीगर ममालिक की तरह ये मसला पाकिस्तान के लिए भी मुस्तकिल तशवीश का बायस है। जाली दस्तावेजात क्वाइस की तस्दीक का तरीकाकार न होना शनाख्ती कार्ड के अजरा का बायस बनते हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं कलीम अख्तर से। जी कलीम अख्तर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नादरा ने 18,000 से ज्यादा गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड की तनसीख कर दी गई है। जैली शनाख्ती कार्ड और दीगर सरकारी दस्तावेजात के हामिल अफराद की निशानदही होने पर यह तनसीख की गई है। नादरा की जानिब से इस हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान एक तवील अरसे से जैली शनाख्ती कार्ड के हामिल अफराद और मुजरिमान से मुतासिर होता रहा है और जैली शनाख्ती कार्ड और दीगर सरकारी दस्तावेजात बनवाने का बुनियादी मकसद मुल्क की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाना जाना था। जबकि इस हवाले से मजीद ये भी बताया गया है कि दीगर ममालिक की तरह ये मसला पाकिस्तान के लिए भी मुस्तकिल तशवीश का बाइस है और मुख्तलिफ बैरूनी अवामिल मसलन जैली दस्तावेजात, कवायद की तस्दीक का तरीकाकार और कानून की पासदारी ना होना है और जैली शनाख्ती कार्ड के अजरा का बाइस बनते हैं। जबकि इसके अलावा मजीद ये भी बताया गया है कि अंदरूनी अवामिल मसलन माली फवाइद के लिए चंद मुलाजिमीन की बदअनवानी भी बाज़ औक़ात इस मसले में इजाफे का बाइस बनी है। अब नादरा की जानिब से बाकायदा तौर पर दीगर स्टेक जो होल्डर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन की जा रही है और जांच पड़ताल के सख्त इक़दाम के तहत इस्लाह के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। जी ठीक है कलीम, हमें ये भी बताएं जिनके शनाख्ती कार्ड तनसीख किए गए हैं उनको क्या अहकाम जारी किए गए हैं ऑल्टरनेट इसके? अभी तो फिलहाल नादरा की जानिब से जो शनाख्ती कार्ड हैं वो तनसीख किए गए हैं और ये जो तनसीखी का अमल किया गया है बाकायदा तौर पर ये निशानदही की गई और कुछ अफसरान की जिम्मेदारी लगाई गई थी और उन अफसरान ने बाकायदा तौर पर दस्तावेजात के साथ और ठोस शवाहिद मजबूत होने की वजह से जो शनाख्ती कार्ड थी उसकी निशानदही होने पर उनको तनसीख किया गया है। अब बाकायदा तौर पर मजीद ये भी देखा जा रहा है कि किन किन वजूहात की बिना पर ये दस्तावेजात दिए गए सरकारी और शनाख्ती कार्ड का अजरा किया गया, उन जो गलतियां हैं, जो खामियां हैं, उसकी निशानदही की जा रही है और निशानदही करते हुए अब बाकायदा तौर पर इस चीज को यकीनी बनाया जा रहा है कि मजीद इस तरह के कोई भी इक़दाम आइंदा ना हो जो कि मुल्क की साख के लिए गलत साबित हो। तो अब बाकायदा तौर पर इस तरह की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पूरे नादरा में की जा रही है कि कोई भी शख्स ऐसा जो कि शनाख्ती दस्तावेजात बनाना चाहता है लेकिन उसका गलत इस्तेमाल बाद में करना चाहता है, ये जैली दस्तावेजात की मदद से वो शनाख्ती कार्ड का अजरा करा रहा है, तो इस हवाले से अब जो है मजीद लाइका अमल भी तैयार किया जा रहा है और बाकायदा तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि जिन अफसरान की वजह से ये जो जैली दस्तावेजात हैं इसकी बुनियाद पर शनाख्ती कार्ड का अजरा हुआ उनको भी कानूनी कटहरे में लाया जा रहा है और इस चीज़ को अब यकीनी बनाया जाएगा कि अब इस किस्म की जो भी शनाख्ती कार्ड का अजरा है वो ना हो सके जो कि मुल्क की साख के लिए खतरनाक साबित हो और इसके लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन की जा रही है और जो जांच पड़ताल के सख्त इक़दाम हैं वो सलाह के लिए हर एक मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। जी ठीक है, कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन आगाह करे थे। आपको बता रहे हैं नादरा ने 18,000 से ज़ायद गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड्स को तनसीख कर दिया। जाली शनाख्ती कार्ड और दीगर सरकारी दस्तावेजात के हामिल अफराद की निशानदही होने पर तनसीख किया गया। पाकिस्तान तवील अरसे से जाली शनाख्ती कार्ड के हामिल अफराद मुजरिमान से मुतासिर होता रहा था। नादरा की जानिब से ये बताया जा रहा है, जबकि जाली शनाख्ती कार्ड बनवाने का बुनियादी मकसद मुल्की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना था। जी आपको बता रहे हैं जाली शनाख्ती कार्ड बनवाने का बुनियादी मकसद मुल्क की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाना था। दीगर ममालिक की तरह ये मसला पाकिस्तान के लिए भी मुस्तकिल तशवीश का बायस है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वन विंडो ऑपरेशन से मुतल्लिक इजलास, सरमायाकारों और सनतकारों के लिए वन रूफ वन स्टॉप सोल्यूशन बारे तजावीज़ का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में वन विंडो ऑपरेशन के क़याम के हवाले से खसूसी इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें लाहौर में सरमायाकारों और सनतकारों के लिए वन रूफ वन स्टॉप सोल्यूशन पर तजावीज़ का जायजा लिया गया। इजलास को बताया गया कि फेडमिक
پیڈمک اور پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن ون ونڈو آپریشن سینٹر میں سروسز فراہم کریں گے۔ لوکل گورنمنٹ، ماحولیات، ہاؤسنگ اور دیگر محکموں کے بااختیار افسران ون ونڈو سینٹر میں موجود ہوں گے۔ لیسکو اور سوئی گیس کے کاؤنٹر بھی ون ونڈو سینٹر میں قائم کیے جائیں گے۔ ون ونڈو سینٹر میں اراضی انتقال، نقشہ پاس کرنے اور ماحولیات کے NOC کی سہولت میسر ہوگی۔ ون ونڈو سینٹر کے کاؤنٹر کے افسران درخواست دہندگان کا فارم خود پر کریں گے۔ ون ونڈو سینٹر پر آپریشن 5 مراحل میں مکمل کر دیا جائے گا۔ لیسکو میں سولر پینل سے بجلی بنانے والے 400 سے زائد صارفین کے کنیکشن کی بلنگ سسٹم پر منتقلی نہ ہو سکی۔ لائن لاسز بڑھنے کے خدشات کی وجہ سے بلنگ شروع نہیں کی گئی۔ سولر سسٹم پر بلنگ کی منتقلی نہ ہونے سے صارفین کو سستی بجلی کی پیداوار کرنے کا فائدہ نہ مل سکا۔ کمپنی کے متعدد دفاتر نے دانستہ طور پر سولر سسٹم کی بلنگ میں تاخیر کی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ 2 ماہ قبل بلنگ سسٹم میں تبدیلی کی وجہ سے ایکسپورٹ یونٹس کو سسٹم کا حصہ بنایا گیا۔ ایکسپورٹ یونٹس سسٹم کا حصہ بننے کی وجہ سے آپریشن ونگ کو اوور بلنگ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اوور بلنگ سے بچنے کے لیے لیسکو نے بلنگ شروع نہیں کی۔ سولر سسٹم کے کروڑوں یونٹس کو گرڈ سسٹم میں شامل کر کے بلنگ شروع کی گئی۔ آپریشن ونگ نے سولر کنیکشن نصب کر دیے لیکن ریکارڈ مرتب کرنے کے لیے بلنگ نہیں کی۔ لیسکو کے صارفین نے سیزن میں کروڑوں یونٹس بنا کر اربوں روپے کا فائدہ حاصل کیا، لیکن سینکڑوں صارفین کے سسٹم کی بلنگ نہ ہونے سے بجلی فروخت نہیں کی جا سکی۔ عوامی رکشہ یونین کی فلسطین سے اظہاری یکجہتی ریلی مسجد شہداء پہنچ گئی۔ ریلی میں رکشہ ڈرائیورز کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ریلی چیئرمین عوامی رکشہ یونین مجید غوری کی قیادت میں نکالی جائے گی، جبکہ ناصر باغ ریلی میں موجود شرکاء کے فلسطین کے حق میں نعرے بازی کی گئی۔ اب مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں حافظ دلاور نیازی سے۔ جی حافظ دلاور، اپڈیٹ کیجیے گا۔ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف عوامی رکشہ یونین کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے اور بڑی تعداد میں جو ہے لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے اس ریلی کی جو قیادت ہے وہ عوامی رکشہ یونین کے جو چیئرمین ہیں مجید غوری کر رہے ہیں۔ ریلی جو ہے ناصر باغ سے شروع ہوگی اور مسجد شہداء تک جائے گی، جس میں جو یہ قافلے ہیں یہ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ ہمارے ساتھ مجید غوری موجود ہیں، مجید ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جان لیتے ہیں۔ جی مجھے بتائیے گا کہ فلسطین کے لیے اور اسرائیل جو جارحیت کر رہا ہے اس کے لیے کیا پیغام دینا چاہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شہر لاہور سے مزدوروں، محنت کشوں، رکشہ ڈرائیوروں، چنگچی، سول سوسائٹی اور یہ بچے اسکولوں کے، یہ میرے ساتھ آج اسرائیل کی جو بربریت ہے جو وہ فلسطینیوں پہ کر رہا ہے اس کے خلاف آج نکلے ہیں۔ اقوام متحدہ کی مجرمانہ خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ جو اسرائیل کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، اس کی خاموشی بتا رہی ہے۔ ہم آپ سے میڈیا والوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے یہ آواز بلند کی ہے یہ میرا اور آپ کا فرض تھا، یہ آپ نے کسی کے اوپر احسان نہیں کیا۔ آؤ نکلو مسجد اقصیٰ کے لیے، فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں بچوں کے لیے، وہ کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، گاجر مولی کی طرح ان کو مارے جائیں۔ یار غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے۔ اور میری بات سنو، ابھی بھی سوچنے کا وقت ہے اور ہم مسجد اقصیٰ کے لیے کٹنے کے لیے تیار ہیں، ہم فلسطینیوں کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ فلسطین زندہ باد، زندہ باد، اسرائیل۔ پاکستان کا بچہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے، اپنے سپہ سالار کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے۔ تو اسی حوالے سے مجید غوری جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عوام ہے وہ بھی اسی لیے آج باہر نکلی ہے اور اسی طرح فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے ہم باہر نکلتے رہیں گے۔ جی ٹھیک ہے حافظ دلاور نیازی، بہت شکریہ آپ کا۔ شہر لاہور کی بائیکر کمیونٹی کی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کا آغاز DHA فیز 8 سے کیا گیا۔ ریلی میں لاہور کے بائیکر کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی میں مردوں، خواتین اور بچوں نے بھی شرکت کی۔ فلسطینیوں کے حق میں نعرے بازی کی گئی۔ بچوں نے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم تھامے ریلی میں شرکت کی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں فریحہ بطول سے۔ جی فریحہ۔ بالکل، اس وقت میں DHA فیز 8 میں موجود ہوں، جہاں پہ لاہور کے جو بائیکرز گروپ ہیں انہوں نے باہمی اشتراک سے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک رائڈ کا اہتمام کیا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ لوگ بھی موجود ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ جی سر، آج کی جو رائڈ ہے اس کا کیا بنیادی مقصد ہے، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟
دیکھیں بنیادی طور پہ جو سب کو جیسے پتہ ہے فلسطین میں جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے، تو یہ جتنے بھی لاہور کے بائکنگ گروپس ہیں اور جو 4x4 جیپرز گروپس ہیں، انہوں نے مل کے ایک ریلی کی کال دی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ جو فلسطینینز ہیں ان کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کی جائے، اور دوسرا وہاں پہ جو بھی جس قسم کی سویلین اسٹرکچرز پہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، اس میں جو لاس آف لائف ہو رہا ہے، اس پہ ہم ان لوگوں فلسطینیز کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں اس کا پوری طرح ان کے دکھ کا احساس ہے، اور ہماری اس ریلی کا مقصد یہ کہ ہم یہ ڈیمانڈ کریں کہ فوری طور پہ جو ہے وہاں پہ یہ سیز فائر ہونا چاہیے، اور ان کا جو بھی ایز پر UN ریزولوشن جو ہے جو فلسطینینز کے رائٹس ہیں وہ ان کو بالکل پورے ملنے چاہیے. ٹھیک ہے، تو بیسکلی یہ ایک ریلی ہے جو آرگنائز کی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم ابھی جائیں گے اور لاہور میں اس کو کریں گے. جی ہمارے ساتھ اور بھی موجود ہیں. جی سر، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کی جو ریلی نکالی ہے اس حوالے سے؟ جی السلام علیکم خواتین و حضرات. ویسے حسن بھائی نے سب بیسکلی ایکسپلین تو کر دیا. ہمارا مقصد بھی یہی ہے اور ہماری موٹیویشن بھی یہی ہے کہ ایز اے بائکر کمیونٹی، کروزر اینڈ ایڈونچر لاہور کے شہر میں ہم یہ ریلی نکال کے یہ کنوے کرنا چاہتے ہیں، اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے فلسطین میں ود دی پیلسٹینین پیپل، اس کو روکنا چاہیے، اور ہم ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. اور اس موقع پہ ہمیں سپورٹ بھی ہم ان کو دینا چاہتے ہیں، جس طرح بھی مالی طور پہ ہم کر چکے. دیر آر فورمز جس کے اوپر ہم کر سکیں. تو لہٰذا اٹس اے نان پولیٹیکل ڈرائیو. ہم صرف اپنا ایک ہیومن لیول پہ، ایک ہیومینیٹیرین لیول پہ ہم اس کو کر رہے ہیں. ہمارا کسی نیشن سے یا کسی سے کوئی تعلق نہیں، ہم ان لوگوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں. بڑی مہربانی. ٹھیک ہے فریحہ بطول، بہت شکریہ آپ کا. لاہور ہائی کورٹ کو 20 ججز کی کمی کا سامنا. زیر التوا مقدمات کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی. ہائی کورٹ کے ججز کی عدالتوں میں بے تحاشا کیسز سماعت کے لیے مقرر ہونے لگے. ہائی کورٹ میں ججز کی کمی مقدمات کی شنوائی اور فیصلوں میں تاخیر کا باعث بننے لگی. چیف جسٹس ہائی کورٹ کی عدالت میں 6 نومبر کو سب سے کم 5 کیسز مقرر ہیں، جبکہ جسٹس طارق سلیم شیخ کی عدالت میں سب سے زیادہ 120 کیسز. سینئر ترین جج جسٹس ملک شہزاد احمد خان کی عدالت میں 62 کیسز. جسٹس علی باقر نجفی کی عدالت میں 58 کیسز. جسٹس شاہد بلال حسن کی عدالت میں 51 کیسز. جسٹس مس عالیہ نیلم کے پاس 61 کیسز سماعت کے لیے مقرر ہیں. جسٹس عابد عزیز شیخ کے پاس 78 کیسز، جبکہ جسٹس شمس محمود مرزا کے پاس 55 کیسز. جسٹس سید شہباز علی رضوی کی عدالت میں 87 کیسز. جسٹس شاہد جمیل خان کے پاس 25 کیسز. جسٹس فیصل زمان خان کے پاس 43 کیسز مقرر ہیں. جسٹس مسعود عابد نقوی کے پاس 28. جسٹس شاہد کریم کی عدالت میں 50. جسٹس چودھری محمد اقبال کے پاس 45 کیسز. جسٹس شہرام سرور چودھری کے پاس 51، جبکہ جسٹس طارق سلیم شیخ کے پاس 120 کیسز. جسٹس فاروق حیدر کی عدالت میں 85 کیسز. جسٹس محمد وحید خان کے پاس 98 کیسز مقرر ہیں. جسٹس رسال حسن سید کی عدالت میں 48. جسٹس عاصم حفیظ کی عدالت میں 54. جسٹس عابد حسین چٹھا کی عدالت میں 88. جسٹس انوار حسین کی عدالت میں 99. جسٹس علی ضیاء باجوہ کی عدالت میں 100 اور جسٹس سلطان تنویر احمد کی عدالت میں 53 کیسز سماعت کے لیے مقرر ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، ٹریفک اینڈ روڈ سیفٹی فاؤنڈیشن اور زو انتظامیہ کے باہمی تعاون سے آگاہی سرگرمی. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں کومل اسلم سے. جی کومل. جی بالکل، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے. شہری جو ہیں وہ دوران سفر احتیاط کو یقینی نہیں بناتے ہیں. اس وقت میں لاہور چڑیا گھر میں موجود ہوں. یہاں پر TRSF جو فاؤنڈیشن ہے اس کی جانب سے سیاحوں کو آگاہی دی جا رہی ہے کہ دوران سفر کس طرح سے خیال رکھنا ہے. اس وقت مہم چلائی جا رہی ہے. اس وقت بات کرنے کے لیے میرے ساتھ خورشید الزمان جو کہ صدر ہیں فاؤنڈیشن کے موجود ہیں. ان کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے جانتے. سر بتائیے گا لوگوں کو کس طرح آگاہی دی جا رہی ہے، کیا ایکٹیویٹی کروائی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بیٹا. NGO TRSF جو ہے گزشتہ 33 سال سے روڈ سیفٹی کے لیے کام کر رہی ہے، اور مقصد صرف ایک ہی ہے کہ انسانی جانوں کو حادثات سے کیسے بچایا جائے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اویئر کریں، لوگوں تک آگاہی پہنچائیں، اور پورے پاکستان میں ہمارا جہاں بھی ٹارگٹ ہوتا ہے ہم جاتے ہیں. جتنے پارکس ہیں، جتنے میلے لگتے ہیں جہاں ہم اپنی ایونٹ جو ہے یہ منعقد کرتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارا ٹارگٹ جو ہے ہمارا جو
कंसंट्रेशन है वो बच्चों पर है, और बच्चों के लिए आगाही के लिए हमने मुख्तलिफ जो है वो प्रिंटेबल चीज़ें भी बनाई हुई हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें। तो हम यहाँ आज ज़ू में हमारा ये छठा प्रोग्राम है, 6 साल हो गए हमें मुसलसल। यहाँ हम अभी जो कर रहे हैं बच्चों को आगाही दे रहे हैं, और उसके साथ साथ हम उनमें गिफ्ट तकसीम कर रहे हैं बच्चों को, ताकि उनकी दिलचस्पी भी पैदा हो, और उन गिफ्ट में जो है हम उनके साथ अवेयरनेस बुक्स भी दे रहे हैं और अवेयरनेस मटीरियल भी दे रहे हैं। हमारी कोशिश बेटा, हमारी कोशिश यही है, हत्तुल इम्कान कोशिश यही है कि हम जितनी भी हो सके इंसानी ज़िंदगियों को हादसात से महफूज करें। हादसात की शरह बहुत बढ़ गई है बेटा, और लोगों को ठीक है कोमल असलम, बहुत शुक्रिया आपका।